السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذہن میں میاں بیوی میں ایک مزاج کے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ کبھی بیگم بڑی تیز ہوتی ہیں، کبھی میاں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ آج میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اگر تنازع رہتا ہو، آپس میں لڑائیاں رہتی ہوں، بنتی نہیں ہو، بد کلامی بد زبانی رہتی ہو، کبھی دیکھا ہوگا کہ شوہر بہت گرم دماغ کا ہوتا ہے تو اپنی بیوی کو آتا ہے تو بڑی بد کلامی کے ساتھ، یعنی برے الفاظوں سے، بہت گندے الفاظوں سے اس کو بلاتا ہے یا بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور بہت ساری خواتینیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو شوہر اگر سامنے آتا ہے تو ان کے پیچھے مسکراتی ہیں، ہنستی ہیں، سب کچھ صحیح۔ شوہر سامنے آیا تو ان کے تیور بڑھ جاتے ہیں تو بڑی بدتمیزی کے ساتھ اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں اور بد کلامی اختیار کرتی ہیں کہ شوہر بہت پریشان ہوتا ہے، بہت سارے ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو میں مختصر میں پہلے بتاتا ہوں، خود کو سمجھیے گا۔ تو ایسے لوگ جس کو جو بد کلامی کوئی کرتا ہے میاں بیوی سے یا بیوی میاں سے، یا کوئی انسان ایسا ہے جو کسی سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ انسان اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، جب بھی اس سے محبت سے پیش آتا ہے وہ دوسرا انسان اس سے گالی سے ہی پیش آتا ہے۔ کوئی انسان ایسا اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس سے بڑی پیار سے بولتا ہے، وہ اس سے بدتمیزی سے بولتا ہے، بد کلامی کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے، ان تمام چیزوں جیسی بیماریوں سے، ان تمام برے بد کلامی سے بچنے کے لیے ایک ایسا نایاب میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے کر لیا، جو بھی کرے گا جس کے لیے، فل اس کو اس کا پاور، اس کا اثر دکھائی دے گا۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے بد کلامی کرتی ہے، آپ کی بیوی آپ سے محبت سے پیش نہیں آتی، آپ کی بیوی سے بڑی محبت سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بیوی آپ سے بد کلامی سے، بدتمیزی سے بات کرتی ہے، سیدھے وہ بات نہیں کرتی ہے، تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہے، یہ وظیفہ بہت مفید ہے۔ اس کو مکمل سنیے گا، آپ کی زندگی، آپ کی لائف کو بدل کر رکھ دے گا۔ اور اگر کوئی بیوی، کوئی ایسی خواتین ہے جس جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، بہت سدھارنے کی کوشش کرتی ہے، بڑی پیار سے اسے بولتی ہے، مگر وہ شوہر اتنے گرم مزاج کا، اتنے گرم دماغ کا ہے کہ اس کی بیوی اسے محبت سے پانی پلاتی، محبت سے پیش آتی، مگر وہ شوہر ساری غصہ، ساری گرمی بد کلامی کے ذریعے سے اس پر نکالتا ہے، بڑی بد کلامی سے بات کرتا ہے، بڑی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، محبت سے پیش نہیں آتا، بہت زیادہ گالی گلوچ کرتا ہے، اور وہ خواتین، وہ عورت بہت زیادہ پریشان، تنگ آ گئی تو اب اس کو تنگ آنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ، یہ عمل بہت زیادہ کارگر ثابت ہونے والا ہے، جو بھی اس کو کرے گا۔ اور اگر کوئی انسان، کوئی اپنے دوست سے جدا ہو گیا، اس کا دوست اس سے بات نہیں کر رہا ہے کسی وجہ سے، دوستی میں کھٹاس پیدا ہو گئی، نفرت پیدا ہو گئی، تنازع پیدا ہو گیا، دوسرے دوست سے بات کرنا نہیں پسند کرتا ہے، اگر وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے تو دوسرا دوست سے نفرت سے، بد کلامی سے پیش آتا، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا کارگر، پاورفل ہے۔ اب آپ نے میری بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ اس لیے وظیفہ کیا، میں بہت لمبی چوڑا تقریر یا بیان کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن بہت ہی مختصر میں، بہت ہی بیسٹ، بہت عمدہ، بہت نفیس ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اس کو آپ سنیے گا، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر نئے ہو، اور اس کو شیئر کیجیے گا، اور دیکھیے گا یہ کتنا اچھا وظیفہ ہے۔ آپ اس کو سنیں گے اور کریں گے تو اس کا پورا پورا اثر اور پورا پورا پاور، اس کی پوری جو بھی طاقت ہے آپ کو ایسی فل پہنچے گی۔ جب بھی آپ وظیفہ کریں گے، کر کے دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو آپ واقعی کہیں گے اس کے اندر جتنا پاور میں نے دیکھا، اتنا کسی وظیفے کے اندر پاور نہیں ہے۔ جتنی آسانی سے انسان کے دل و دماغ پر یہ وظیفہ کارگر ہوتا ہے، کتنا بھی سخت دماغ کیوں نہ ہو، کٹر دماغ کیوں نہ ہو، چاہے جانوروں جیسا دماغ کیوں نہ ہو، فوراً اس کے دماغ کو، پتھر جیسے دماغ کو موم بنانے والا یہ وظیفہ ہے۔ ایک پتھر دماغ کو موم بنانے والا وظیفہ، آپ اس پر عمل کیجئے گا، چاہے کتنا سخت دل کیوں نہ ہو، سنگ دل انسان کیوں نہ ہو، جب آپ اس کے نام سے وظیفہ کریں گے تو بالکل مانند موم کے اس کا دل ہو جائے گا، اس کا دماغ اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر آپ اس کو دو باتیں بھی کہیں گے تو وہ کبھی آپ کو پلٹ کر جواب نہیں دے گا۔ اگر کوئی خاتون کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے تو اس کا شوہر اس سے فرما بردار، وفادار ہو جائے گا، اس کی بات کا جواب نہیں دے گا۔
اگر بیوی بگڑی ہوئی ہے، تیز دماغ ہے، بد کلامی سے اپنے شوہر سے پیش آتی ہے، اگر اس کا شوہر کرے گا تو اس کی بیوی محبت سے پیش آئے گی، اس کے دماغ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دیکھیے گا وظیفہ کیا ہے، بہت ہی پر اثر یہ وظیفہ ہے، بہت کارگر ہے۔ اس کو میں نے بہت چھپا کر رکھا تھا، میرے بزرگوں نے اس کو چھپا کر رکھا، تو میں نے سوچا، میری نظر سے جب یہ گزرا تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو شیئر کیا جائے، جو لوگ ایسی پریشانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیوں نہ ان کی زندگی میں خوشحالی لائی جائے۔ اس لیے کہ زندگی ایک ہی بار ملنا ہے، اگر اس جیون کو ہم نے نفرت کے ساتھ گزار دیا، اپنے ایسے پارٹنر کے ساتھ جس سے ہماری کبھی نہیں بنتی تھی، ایسے سے زندگی گزاری، رو دھو کے گزاری، تو کیا فائدہ؟ اور ایسی زندگی جو بالکل جہنم بنی پڑی ہو، اگر ایسی زندگی جو بالکل مانندے کانٹوں کے ہو، اگر ایسی زندگی میں جو کانٹے کی طرح اس میں پھول کھلا دیے جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو میں یہ وظیفہ نہیں بلکہ یہ کھلتا چمکتا دہکتا ہوا پھول ہے، اس کی آپ کی زندگی میں آنے والا ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں جو زہر برا ہوا وہ سب ختم ہو جائے گا، صرف محبت ہی محبت ہوگی۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اول 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 77 مرتبہ بعد 77 مرتبہ 70 اور 77 مرتبہ آپ کو کیا پڑھنا ہے، یا حسیبو یا زلزلالی ولی کرام، 77 مرتبہ پڑھنا، یا حسیبو یا زلزلالی ولی کرام، یہ 77 مرتبہ آپ کو پڑھنا۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پھونک دیا۔ اگر میاں نے پڑھا ہے، شوہر نے پڑھا ہے، تو اپنی بیوی کے اوپر پھونک دینا ہے، اور بیوی نے پڑھا ہے تو اپنے میاں کے اوپر پھونک دے، فوراً اثر ہوگا، چاہے کتنا سخت دماغ کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد 77 مرتبہ پڑھیں گے، یا حسیبو یا زلزلالی ولی کرام۔ یہ 77 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر کسی میاں نے پڑھا ہے تو اپنی بیوی کے اوپر پھونک دے، بیوی نے پڑھا ہے تو میاں کے اوپر پھونک دے، اگر دوست نے دوست کی نیت سے پڑھا ہے تو دوست کے اوپر پھونک دے، یا کسی سے وہ بات کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، بد کلامی سے پیش آتا ہے، تو وہ انسان اس کے اوپر پھونک دے جو بد کلامی سے پیش آتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی دماغ اس کے لیے ٹھنڈا پڑ جائے گا، اس کی محبت اس کے سینے میں بیٹھ جائے گی، اس سے کبھی بد کلامی نہیں کرے گا۔ آپ اس کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی یہ بہت زیادہ پاورفل، طاقتفل، بہت اچھا عمدہ عمل ہے۔ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر چند دنوں میں کیا چند لمحاتوں میں ہوتا ہوا پائیں گے، اور آپ دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی نوازیں گے۔ آپ سے گزارش اینڈ میں کرتا ہوں کہ آپ کہاں سے سن رہے ہیں، آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے ضرور پیش